अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। डार्विनिज्म वर्सेस साइंस की सीरीज़ हमारी जारी है और आज हम बात करेंगे 98% साइंसदानों की। क्यों 98% साइंसदानों की? इसलिए कि जब भी कभी हमारी इर्तकाई भाइयों से बात होती है और वो किसी सवाल के जवाब में अगर वो स्ट्रगल करें, उनको समझ ना आए इसका क्या जवाब है, तो वो आम तौर पे जान छुड़ाने के लिए कह देते हैं कि और दुनिया के 98% साइंसदान इसको ठीक समझते हैं, तो वो गलत तो नहीं कहते होंगे। आज इस पे बात हम करेंगे कि क्या 98% साइंटिस्ट्स बिल्कुल ऐसा ही कहते हैं जैसा हमें बताया जाता है, और अगर कहते हैं तो एक्चुअली क्यों कहते हैं, और साइंस के लिए क्या ये चीज़ कोई मायने रखती है या नहीं रखती है। तो सबसे पहले कि क्या वाकई ही दुनिया में 98% साइंटिस्ट्स इवोल्यूशन को, पर्टिकुलरली जो डार्विनियन इवोल्यूशन है, क्या उसको ठीक समझते हैं? एंड द आंसर इज़ नो वन नोस। किसी को नहीं पता कि असल परसेंटेज क्या है। मुमकिन है 98% से भी ज़्यादा हो, शायद 99% हो, मुमकिन है से बहुत कम हो। लेकिन ये 98% का फिगर असल में आया कहाँ से? 2015 में प्यू रिसर्च, जो कि रिसर्च और सर्वेज की दुनिया में एक बड़ा मोतबर नाम माना जाता है, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने लिखा कि 98% साइंसदान जो कि AAAS से, यानी कि जो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर दी एडवांसमेंट ऑफ साइंस है, उससे जो मुतल्लिक साइंसदान हैं, उनमें से 98% ने डार्विन इवोल्यूशन के बारे में कहा है कि वो उसको ठीक समझते हैं। एंड समहाउ ये चीज़ जनरली दुनिया में ट्रांसलेट कर गई कि शायद बात ऐसी ही है। चीज़ों को पर्सपेक्टिव में अगर आप लेके आएँ तो दुनिया में तकरीबन 9 मिलियन साइंटिस्ट्स हैं, जबकि AAAS के साथ तकरीबन 1,20,000 साइंटिस्ट्स हैं। तो डज इट मीन कि दुनिया के 98% जो है वो डार्विनिज्म को ठीक समझते हैं? ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट द केस। इवन जो इवोल्यूशन को ठीक समझते हैं उसमें भी सारे ऐसे नहीं हैं जो डार्विनिज्म को ठीक समझते हों। इसलिए कि जैसे शुरू में एक बात मैंने अर्ज़ की थी कि डार्विनिज्म बहरहाल मुख्तलिफ इवोल्यूशनरी रेंडिशंस में से एक रेंडिशन है। सब की अपनी अपनी तफसीलात हैं। तो 98% नॉट इंटायरली श्योर कि ये फिगर क्यों दुनिया के जहन में बैठ गया कि ये मानते हैं। लेकिन लेट्स अस्यूम करते हैं एक मिनट के लिए कि 98% ना सही, 97% सही, 96% सही। मैंने ये भी कहा है कि शायद 98% से भी ज़्यादा हो, क्योंकि डेटा इस पे हमारे पास है जो नहीं। सवाल ये है कि क्या इतने ज़्यादा साइंसदानों का एक थ्योरी को मानना क्या उस थ्योरी को ठीक साबित करेगा? दैट इज़ द अल्टीमेट क्वेश्चन। एंड द आंसर, जो शायद बहुत से लोगों को हैरान करे, वो है कि नहीं, वो किसी भी नज़रिए को इसलिए ठीक साबित नहीं कर सकता कि उसको 98% साइंसदान ठीक मानते हैं। इसलिए कि साइंस के अंदर कंसेंसस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। लोग आमतौर पे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए कह देते हैं कि इस चीज़ पे साइंटिफिक कंसेंसस है। मैं भी ये जुमला कहता हूँ और लोग भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जनरल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसेंसस की वजह से कोई चीज़ ठीक हो जाएगी, इसलिए कि ये साइंस है। जमहूरियत की बात यहाँ पे नहीं हो रही है कि जिस नज़रिए को साइंसदानों ने ज़्यादा वोट दे दिए वो जीत जाएगा। जो इससे पहले हो चुका है, ये बात ज़हन में रखिए, इससे पहले बहुत दफ़ा हो चुका है कि किसी एक नज़रिए को 98% या शायद 98% से भी ज़्यादा साइंसदान ठीक समझते हों, लेकिन बाद में वो चीज़ गलत साबित हो गई हो। मिसाल के तौर पे बिग बैंग थ्योरी, ये एक क्रिएशन की थ्योरी है। अब क्रिएशन को आप रिलीजियस सेंस में ना लें, इसलिए कि सीरीज़ में हम क्रिएशन का कोई जिक्र नहीं कर रहे, कुरान और हदीस का हवाला नहीं दे रहे। क्रिएशन से मुराद ये कि हम जब तारीख़ में जाते हैं, डीप टाइम में जाते हैं, तो 13.7 13.8 अरब साल पहले एक नुक्ता आगाज़ है कायनात का। ना इस थ्योरी के सामने आने से पहले 1920 की दहाई से पहले दुनिया के साइंसदानों का कंसेंसस था इस चीज़ पे कि जो कायनात है ये इटरनल है, ये अज़ली है, इसका कोई नुक्ता आगाज़ नहीं है। यही वजह है कि इस नज़रिए को बहुत टफ टाइम भी दिया गया। इनफैक्ट बिग बैंग, इसका नाम भी जो है फ्रेड होयल ने वो तस्दीक के तौर पे रखा था कि ये क्या हुआ कि एक बड़ा धमाका हो गया। और यानी कि जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बातें करते हैं कि देयर इज़ अ बिग रिएक्शन, बिग पीपल समंदर को कह देना बिग वाटर इस तरह से तस्दीक के तौर पे कह दिया। तो कहने का मतलब ये है कि इट वाज नॉट द जनरल कंसेंसस बिफोर, बट देन एक थ्योरी आई, चीज़ बदल गई। ऐसे ही आइंस्टाइन का जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का नज़रिया है, वो भी इसलिए आइंस्टाइन ने ऐड किया था कि उस ज़माने का जो साइंटिफिक कंसेंसस था, सो टू स्पीक, वो ये नहीं था जो आइंस्टाइन की फाइंडिंग्स थी, क्योंकि आइंस्टाइन की फाइंडिंग्स में बहरहाल
جو ایک نقطۂ آغاز ہے اس طرف بات جا رہی تھی، جو کیلکولیشنز تھیں، اینڈ اوبیسلی جو ایتھیسٹک ویو تھا وہ اس کے خلاف تھا، اور جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ مولوی حضرات پہ ایک الزام لگ جاتا ہے کہ کسی نئی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ انسان کی نیچر ہے، کوئی بھی نہیں کرتا۔ آئنسٹائن نے بھی ڈرتے ڈرتے ہی یہ کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کا نظریہ دے دیا تھا کہ کہیں یہ میری جان کو آ ہی نہ جائیں۔ اگین میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آج ہمارا موضوع اور ہے، بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے دل کے بارے میں۔ 1991 تک یہ کنسنسس تھا کہ یہ محض ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جو کہ ایک پمپ ہے، اور اس کا کام جسم کو خون سپلائی کرنا ہے، اس کا کام سوچنے سمجھنے وغیرہ سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن 1991 میں جب 40,000 نیورونز دل میں دریافت ہوتے ہیں کہ جو ایکچولی ہمارے مین برین کو اسسٹ کرتے ہیں ایموشنز کو پروسیس کرنے میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو اگین کنسنسس کے خلاف ایک نئی فائنڈنگ سامنے آئی اور کنسنسس دھرا کا دھرا رہ گیا۔ سو اگر 100% سائنسدان بھی ڈارونزم کو ٹھیک سمجھیں تو پھر بھی جو اس پہ اٹھائے جانے والے سوالات ہیں، جس میں سے بہت سے ہم نے سیریز میں اٹھائے ہیں، جب تک ان کا جواب نہیں ملتا تب تک ہم یہ سوالات اٹھاتے رہیں گے۔ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اتنے پرسنٹ سائنٹسٹ اس کو ٹھیک مانتے ہیں دیر فور اس کو ہم ٹھیک ہی مان لیتے ہیں۔ یہ جمہوریت نہیں ہے بھائی، یہ سائنس ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی تعداد میں سائنٹسٹ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ 97% ہو، 90% ہو، 98 ہو یا 99 ہو، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر، آخر کار اتنے سائنٹسٹ اس کو ٹھیک مانتے ہی کیوں ہیں؟ well یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو رولز کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اوبیسلی رولز کی اہمیت کو آپ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ میں اس چیز کو دوبارہ سے ایکسپلین کروں اور ایک دو مثالوں سے کروں تاکہ کانٹیکسٹ بن جائے، اور پھر ہم اس رول کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے سائنسدان ایسا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ بلیئرڈ کھیلیں یا آپ سنوکر کھیلیں، ملتی جلتی گیمز ہیں، لیکن اگر آپ بلیئرڈ کھیل رہے ہیں یا پول کھیل رہے ہیں تو گیم کے دوران جب کہ باقی بالز موجود ہیں ٹیبل پہ، اس دوران اگر آپ جو بلیک بال ہے، جو کوئین ہے، جو نمبر 8 ہے، اگر آپ اس کو پوٹ کر دیتے ہیں تو وہ آپ کی شکست مانی جائے گی، گیم رک جائے گی۔ لیکن اگر آپ سنوکر کھیل رہے ہیں تو باقی بالز اگر موجود ہیں، یعنی کہ جو ریڈ کلرز کی بال ہیں، اس کے دوران اگر پھر آپ اگر نمبر 8 کو اگر آپ پورٹ کر دیتے ہیں تو گیم ختم نہیں ہوگی، انفیکٹ آپ کو اس کے پوائنٹس ملیں گے۔ جو جنرل اسٹینڈرڈ رولز ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کے علاقے میں ڈفرنٹ رولز کے ساتھ کھیلی جاتی ہو۔ کوشچن از وائی؟ ایک آدمی وہاں پہ کھڑا ہے، وہ سنوکر بھی دیکھ رہا ہے، وہ بلیئرڈ بھی دیکھ رہا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ ویسے ہی ٹیبل اوبیسلی ایک کا سائز بڑا ہے، ایک کا چھوٹا ہے، ویسے ہی بالز ملتے جلتے، ویسے ہی ایک سیاہ رنگ کی بال ایک گیم میں اگر آپ سپورٹ کرے تو آپ ہار جاتے ہیں، دوسرے میں آپ کو نمبر ملتے ہیں۔ وائی؟ اینڈ دی آنسر از رولز۔ میں رولز ایسے ہیں، اس کے لیے وہ رولز ہیں، اس کے لیے یہ رولز ہیں۔ اوکے، پھر اگلی بات، دوسری اگزامپل آپ لے لیجئے کہ جو ریسلنگ ہے، میں WWE کی بات نہیں کر رہا، کشتی کی بات کر رہا ہوں، کہ دنیا میں عام طور پہ اس کا ایک رول یہ ہے کہ اگر ایک پہلوان نے دوسرے پہلوان کی کمر زمین سے لگا دی تو وہاں پہ مقابلہ رک جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ MMA میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ ایک فائٹر کو دیکھتے ہیں اور دوسرے کو اس کی کمر کے بل اس کو گرا کے لٹرلی اس کے سینے پہ چڑھ کے اس پہ تابڑ توڑ مکے برسا رہا ہوتا ہے، اور آپ پوچھیں کہ بھائی وہ بھی ایک فل فزیکل کانٹیکٹ سپورٹ ہے، یہ بھی ایک فل فزیکل کانٹیکٹ سپورٹ ہے، اس میں بھی دو لوگ لڑ رہے ہیں، اس میں بھی لڑ رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہی پیٹھ لگی زمین کے ساتھ گیم رک گئی، اس میں نہیں رکی۔ اگین دی آنسر از رولز، کہ جو بھی آپ گیم کھیلیں گے، جو بھی آپ کام کریں گے، وہ اس کے رولز کے مطابق ہی کریں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساری بات کا ڈارونزم سے کیا تعلق ہے اور 98% سائنسدانوں سے کیا تعلق ہے؟ ایکچولی بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ جو موجودہ سائنس کی اپروچ ہے یہ بھی ایک بڑے سرٹن رول کے تحت یہ بنائی گئی ہے۔ جو گیم آف سائنس ہے اس وقت، اس کے پیچھے بہت سے رولز ہیں۔ جو سب سے اہم رول جس کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم۔ یہ ایک ایسا رول ہے کہ جو سب سائنسدانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جو نیچرل ایکسپلینیشنز ہیں ان تک خود کو محدود کریں۔ کیا ہے یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم؟ یہ ایک تھیوری ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ جب بھی آپ نے سائنس کے ساتھ انگیج کرنا ہے تو وہاں پہ سپر نیچرل، خدا، مافوق الفطرت
किसी بھی ایسی چیز کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا ہے کیونکہ سائنس کے اندر صرف فطری وضاحتوں کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے رول میں یہ پہلے ہی طے کر دیا ہے کہ وجود خدا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ نے نکال دیا ہے، انفیکٹ فطرت کی وضاحت کے علاوہ یا فطری وضاحتوں کے علاوہ آپ نے ساری کی ساری وضاحتوں کو نکال دیا ہے، اینڈ دین یو تھنک دیر از اے تھنگ کالڈ نیچرل سلیکشن، تو اگر نیچر ہی آپ کی واحد وضاحت ہے اور آپ نے نیچرل سلیکشن والی لینگویج بھی استعمال کی ہے، تو پھر مجھے حیرت ہے کہ 98% نے اسے کیوں قبول کیا ہے؟ 100% نے قبول کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ ریس میں واحد گھوڑا ہے، پھر بھی یہ دوسرے نمبر پہ کیسے آ گیا؟ حیرت کی بات تو یہ ہے۔ سو اٹ از ناٹ دا کیس کہ یہ سائنسدان پڑھے لکھے ہیں اور اپنی تعلیم کے ذریعے یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو فطری وضاحت ہے یہ کافی ہے۔ دیٹ از ناٹ دا کیس۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ فطری وضاحت کے علاوہ جو رولز ہیں گیم کے، اس کے مطابق کسی اور وضاحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو آپ مزید سمجھ سکتے ہیں ایک طرح کے کنفیشن سے، یعنی میں اگر یہ کہوں گا بات تو شاید الزام لگے کہ نہیں، شاید حقیقت کچھ اور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ رچرڈ لیونٹن کو سنیں جو کہ ایکچولی ارتقاء کو ٹھیک سمجھتے ہیں، لیکن کارل سیگن کی ایک کتاب پہ اپنا تبصرہ لکھتے ہوئے انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سنیں، ابھی اسکرین پہ آپ کے آئے گی، میں اس کا جو انگلش ورژن ہے وہ پڑھوں گا، ساتھ اس کا اردو ترجمہ ہے، ساتھ میں وہ بھی پڑھوں گا۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ 98% کا فگر 98% کیوں ہے یہ 10% کیوں نہیں ہے، 5% کیوں نہیں ہے۔ لیونٹن کہتے ہیں Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of the patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of scientific community for unsubstantiated just so stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It's not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept a material explanation of the phenomenal world, but on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and set of concepts that produce material explanations, no matter how counterintuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. اور اس کے آگے وہ اپنے عقیدے کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ Materialism is absolute. We cannot allow a divine foot in the door. اس کا اردو ترجمہ جو کہ آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے: ہم سائنسی دعووں کو قبول کرنے کی آمادگی جو کہ عام فہم کے خلاف ہو، سائنس اور مافوق الفطرت کے درمیان اصل جدوجہد کو سمجھنے کی کلید ہے۔ ہم سائنس کا ساتھ دیتے ہیں باوجود اس کے کہ اس کے کچھ تصورات کھلی بیوقوفی لگتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ صحت اور زندگی کے بارے میں دیے گئے اپنے بہت سے مبالغہ آمیز وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے، اور باوجود اس کے کہ سائنسی برادری غیر ثابت شدہ خیالی کہانیوں کو قبول کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک پیشگی عزم ہے، ایک پیشگی عزم مادیت پرستی کے لیے۔ یہ نہیں کہ سائنس کے طریقے اور ادارے ہمیں کسی طرح مادی وضاحتیں قبول کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس ہم پہلے سے اپنی مادیت پرستی کی وابستگی کی بنا پر ایسے تحقیقی آلات اور تصورات کا نظام بناتے ہیں جو مادی وضاحتیں پیدا کرتے ہیں، وہ چاہے کتنی ہی غیر منطقی کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی غیر تربیت یافتہ دماغ کے لیے حیران کن کیوں نہ ہوں۔ مزید برآں مادیت پرستی حتمی ہے کیونکہ ہم کسی بھی صورت میں خدائی مداخلت کو جگہ نہیں دے سکتے۔ اب اس سے بڑا اعتراف جرم آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ سائنسدان تو صرف فطرت کو دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور پھر جس بھی نتیجے پہ وہ تحقیق انہیں لے کے جاتی ہے اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نتیجہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بات جو خدا کی طرف لے کے جاتی ہو، کوئی ایسی بات جس کا تعلق خدا کے ساتھ لگتا ہو، اس کو ہم نے پہلے سے ہی باہر نکال دینا ہے۔ ہم نے یہ فرض کیا ہوا ہے پہلے ہی کہ ہر چیز کی جو وضاحت ہے وہ فطری اور مادی ہے، اور صرف فطری اور مادی ہی ہے، باقی جتنی تحقیق ہے ہم اس کو جواز دینے کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ جو مادیت پرستی ہے یا مادیت ہے یہ ایبسولوٹ ہے، حتمی ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ جب ہمارے پاس فوسلز بھی ہوں، ہمارے پاس جینیٹک ایویڈنس بھی ہو، ہمارے پاس اور بھی ڈیٹا ایسا ہو، اور ہمارا یہ رول ہو کہ اس کی صرف اور صرف مادی وضاحت دینی ہے، فطری وضاحت دینی ہے،
कोई इसके अंदर सुपर नेचुरल की गुंजाइश नहीं है, तो फिर क्यों ना 98% साइंटिस्ट कहें। मैं पूछता हूं कि क्यों ना 100% साइंटिस्ट ये कहें कि इसके पीछे इवोल्यूशन ही है, इसलिए कि इवोल्यूशन के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो आपने पहले ही निकाल दी है। और यही वजह है कि हमारे इर्तकाई एक सवाल हमसे पूछते हैं कि अगर आप लोग इतने सच्चे हैं तो आपके रिसर्च पेपर्स क्यों नहीं पब्लिश होते, क्रिएशनिज्म के हवाले से मिसाल के तौर पे। तो हम भी सर पीटते रह जाते हैं और हैरत से देखते रहते हैं कि क्या ये वाकई ही इतने नाबलद हैं। और इनकी गलती नहीं है, ये नाबलद ही इसलिए कि ये आमतौर पर कॉपी पेस्ट पे ही चलते हैं। इनको वाकई ही नहीं पता कि मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म ने यह दरवाज़ा बंद किया हुआ है। हम ये कहते हैं कि साइंस के साथ वफा ये है, साइंस के साथ इंसाफ ये है कि तहकीक करें, वो तहकीक आपको जिस भी नतीजे पे लेके जाए आप उसे कबूल कर लें, बजाय इसके कि नतीजा आपने पहले से अखज़ किया हुआ हो और बाकी तहकीक सिर्फ उस नतीजे को जवाज़ देने के लिए आप कर रहे हों। देयरफॉर ज़रूरत इस वक्त मैथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की है, मैथडोलॉजिकल नेचुरलिज्म की नहीं है। आप रूल चेंज करके देखें, इवोल्यूशन में कुछ भी नहीं है। तो ये एक मैन मेड आर्टिफिशियल जाली रूल है, एक अकीदा है जिसकी वजह से जो इवोल्यूशन है ये हमें ठीक नज़र आती है। अगर ये ना हो तो फिर दुनिया के 98% साइंसदान कभी ऐसी बात नहीं कहेंगे।